بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اگر تم زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی کہی ہوئی باتوں اور لکھی ہوئی چیزوں پر یقین کرنا چھوڑ دو، خود مشاہدہ کرو اور خود دریافت کرو۔ ہجرت کیجیے، گھبرائیے نہیں۔ ہجرت بقا ہے، پھر چاہے کسی انسان سے ہو یا پھر کسی جگہ سے۔ ہمت کر کے خود کو آزاد کیجیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو تلخ لمحوں کی نظر نہ کیجیے۔ ٹائم ڈز ناٹ چینج پیپل، اٹ ریویلز دیئر ٹرو فیس۔ وقت لوگوں کو بدلتا نہیں، لیکن وہ ان کے اصلی چہرے دکھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کام کر گزرنا چاہیے، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو فکر آخرت ہو اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے اور دنیا خود اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اگر ہم مثبت سوچ، خود اعتمادی اور خلوص سے بھرپور ہوں تو ہماری زندگی میں بھی ویسے ہی لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح اگر اندرونی طور پر ہم عدم تحفظ، منفی خیالات یا شک میں مبتلا ہوں تو ہمارا دائرہ تعلق بھی اسی قسم کے افراد پر مشتمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دیتی۔ ہمیشہ غلط انسان ہی زندگی کے سب سے صحیح سبق سکھاتا ہے۔ Always wrong person teach the right lesson of life۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ انسان زندگی میں صرف ایک بار شدت سے جذباتی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہر چیز کے بارے میں بے حس ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو بھی صبر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے، اور وہ میرا اللہ ہے۔
بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ حقوق العباد بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ حقوق اللہ تو توبہ صادق سے معاف بھی ہو جاتے ہیں، مگر حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ تمام عمر گزری تو پھر یہ راز کھلا کہ اہل ظرف کبھی اہل زر نہیں ہوتے۔ مجھے ان لوگوں پہ بہت ترس آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوش شکلی سے نوازا ہے، لیکن وہ بات کریں تو ان کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ بد شکل دنیا میں اور کوئی نہیں۔ سید عدنان کاکا خے۔ جس قدر صحابہ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا ہے، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اور جس قدر صحابہ کے ساتھ کسی کو بے اعتقادی ہوتی ہے، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ خطبات حکیم الامت۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے ان کے جو گناہ کو کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور گناہ کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہوتا ہے، صبح ہونے پر وہ کہنے لگے، اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، حالانکہ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپایا ہوا تھا، لیکن صبح اس نے خود اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔ پھر حقیقت وہی ہوتی ہے جو انسان آپ کو غصے میں سنا دے۔ دل توڑنے کو بس ایک دھتکار کافی ہے۔ خسارہ وہ نہیں جو جیب خالی کر دے، بلکہ وہ ہے جو دل خالی کر دے۔ انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے 2 قبریں کھود لینی چاہیے، ایک دشمن کی اور ایک اپنی۔ چینی کہاوت۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ بہادر کمینہ نہیں ہوتا اور کمینہ بہادر نہیں ہوتا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا انشاءاللہ۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہیں، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہیں۔ کوئی لغت باب کے معنی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتی جیسے زندگی کرتی ہے۔ ایک گھنا سایہ، ایک سہارا، جو جب غائب ہو گیا تو کوئی اور سایہ ہوگا نہ سہارا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں۔
لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ ہم جس طرح کے ہوتے ہیں ہم ویسے ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جسے قانون کشش کے اصولوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت، رویہ اور توانائی ایک خاص قسم کی فریکوینسی پر کام کرتی ہے، اور یہی فریکوینسی ملتے جلتے مزاج، نظریات اور طرز فکر رکھنے والے افراد کو قریب لاتی ہے۔ سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کے دماغ سے نکلنے والی لہریں ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتی ہیں، اور یوں ہم اپنی جیسی توانائی رکھنے والے افراد کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے خود کو بہتر بنانے کا عمل دراصل اپنی دنیا کو بہتر بنانے کا پہلا قدم ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم و کرم سدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ جو چیزیں ہمارے والدین کو ٹھیک نہیں لگتی وہ واقعی ٹھیک نہیں ہوتی، یاد رکھیں، وہ واقعی ٹھیک نہیں ہوتی۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان لمبے عرصے کے لیے دکھاوا نہیں کر سکتا، ایک وقت پہ اس کی اصلیت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ کوشش کریں خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ حقیقت میں ہیں۔ انسان اس وقت تک خود کو قابل سمجھتا رہتا ہے جب تک قسمت اسے اپنا دوسرا چہرہ نہ دکھا دے۔